سر کی نہ ککڑ کی بانگ کے نالی کل کائنات رب حقیقی کا ورد نہ ڈب جائے پنچھی پکھیروں کی رنگ برنگی بولی مسجداں تو موزناں کی صدا خدا پرستی تے عبادت الہی کا ماحول کی عکاسی کرے چٹ کڑی ایسو صحیح وے جے پوری کائنات ذات خدا میں ڈبتی جا رہی ہے ہر شے مقصد الہی نہ سیانن کی کوشش میں لگ جائے خالق کائنات نے لفظ کن کہہ گئے کل کائنات کی تخلیق کی پھر مٹی تے گارا تو آدم کو ٹانچو تیار کر گئے اس نا اشرف المخلوقات کو درجو دیتو اس کے اندر ازلی تے ابدی زندگی کو مطلب سمجھن کی اہلیت پیدا کی یو سلسلو اور لشک تو تے چمک تو اگے بڑھتو رہو کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر پیدا ہوا تے حق کو رستو سمجھاتا رہا گمراہ قوماں کی ہدایت واسطے پوری دنیا میں صدائے حق گونجتی رہی نبوت کا سلسلہ تو بعد علماء وقت نے رشد و ہدایت کو درس جاری رکھو صوفیاء کرام تے اولیاء کرام معرفت کا سچا رستہ کی نشاندہی کر گئے خوف خدا نہ دلاں کے اندر جگاتا رہا وہ توحید کا گرداب ماں غرق ہو گئے مخلوق کی رابری کرتا رہا جد جد دنیا گمراہی کا رستہ ور پلن لگی اللہ کا کلندر انگلی پکڑ گیا سدھو رستو دسن واسطے معبوس ہوتا رہا انہاں نے حقیقت کی تلاش میں جنگلاں پہاڑاں کڑاواں تے سمندراں کی خاک چھانی دنیا داری تو لا تلقی کر گیا بس اللہ گو ورد کرتا رہا حجرا تے اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتی نہ کر منتا نہ کر منتا خواج خضر دی نہ کر منتا خواج خضر دی تئیں اندر آب حیاتی اولیت کی یا دین اولیاء کرام کی سخت ریاضت تے عبادت تو ملی جن نے اپنی رشد و ہدایت تے عمل نال نہ صرف لوگوں کا دل جتیا بلکہ دلاں کی بتھانا ملائی ہوئی صوفیاء کرام تے اولیاء کرام کو یہ جذبو ازلی تے ابدی مشن رہو ہے اس کی تکمیل واسطے وہ اپنا اپنا پیر و مرشد کی ہدایت پر بک بک جگہ ور مسکن بناتا رہا تے خدمت خلق ماں لگا رہا پیر پنجال کی بکل ماں آباد و شاداب پنچ کی ترتی نوی کئی پیر فقیران تے اولیاء کرام نے اپنو مسکن بنائے اس کی چولی بچو بگتا دریا قسم تے کٹھا سانجی خوشیاں تے درداں کا بول چنکے پونچھ کی ترتی کا نکا ٹیری بن رکھ لامن مال
تے صاف شفاف چشمہ تے سرسر بگتا دریا اپنے اندر خاصی کشش رکھیں گی۔ سنتاں، رشیاں، صوفیاں تے سائیاں کی یہ دھرتی آج بھی جاگتی سہی ہے۔ پنچ کی دھرتی نے غلام شاہ بادشاہ کی قدم بوسی کی ہے۔ پیر رتن شاہ تسایاں کی جت تس بجامے اتے پیر حسام دین دکھیاں کی مرہم پٹی کرے۔ اس سے ترتیور میاں اسماعیل بھٹی نے رشد و ہدایت کو درس دیتو۔ سائیں فخر دین نے دنیا داری نہ تچ کے حق گنارو لائیو۔ پیر حبیب شاہ کی ہستی کو مسکن بھی اتئی ہے جڑا شیراں کے ذریعے اپنا مرشد کامل نال اپنی چٹک کو راز ظاہر کرتا رہا۔ فے فالن کالن جھومیاں ویک دو سجینا سنگ سال اوسی فے فالن کالن جھومیاں ویک دو سجینا سنگ سال اوسی کدو مڑ سی بہار بسنت والی کدو مڑ سی بہار بسنت والی پھول کھلی کے میں زمین لال ہو سے مڑ کے پہنچ سالارش ریف اندر سونے پیر دا پیر جمال ہو سی مڑ کے پہنچ سالارش ریف اندر سونے پیر دا پیر جمال ہو سی ہے بی بشانو خاک اونا قدماں دی ابی بشانو خاک اونا قدماں دی بابا نور دا تاج کمال ہو سے پنچ کی دھرتی وری پیر چھوٹے شاہ نے رنگولیاں تے فل پتراں کی میں سٹوری تے دھرتی ماں زندہ ہی اپنا آپنا چھپا لیا۔ اتے ہی پیر اکبر شاہ نے کچی کاندور سواری کی۔ پونچھ شہر تو 15 میل گچھنڈاور اچیرے کتبالی بکھی گونکریاں کوپرا شریف ماں بھارت پاک سرحد ور سائیں میراں بخش کو مزار ہے جن کے بارے مشہور ہے کہ 1965 تے 1971 کی جنگ ماں پاکستانی گولا اپنا ہتھاں ور تھام لے تھا۔ روحانی فیض کو یہ مرکز دورو دورو عقیدت مندانہ چھکلیا گیا۔ اس واسطے ان کو جا وسیلوں پکڑ گیا ہم لوگ گناہگار جنا ہیں تے ہم دنیا دار لوگ ہیں ہم جا ان کو وسیلوں پکڑ گیا اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اور اللہ کا حبیب کی بارگاہ میں التجا کریں گے ان کا وسیلہ سے ہماری مراد پوری نہیں۔ ہم آکے بات اچھی میاں محمد صاحب فرماویں دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغن دھار اسمانی مرشد لاوے جاگت پرم دی تاں جمے دودھ پانی گل وچ پھا غماندہ گت گئے ذکروں رڑک مدانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی کیونکہ اللہ کو بندوں پکڑے ہو جائے تو اس انسان نہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ایمان نہ قائم و دائم کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پر رحمت کرے تو انہوں قبروں پر جا گئے ان کے نال جا گئے ان کو بہت فائدہ ہوئے۔ نہ مذہب کی بندش نہ رنگ و نسل کو فرق نہ امیر غریب کی بیت
صرف امیداں تے آرزواں گی گھومن کیر لہر، صاف نیت دکھاں درداں گی پاری چور، وسیلہ گی تلاش جس نہ دیکھو دیوانہ وار چلیو آ رہے ہوئے۔ 1982 میں قدرتی تو رب نے رحمت کی تو ہوں آج ور چلے گیو، اس لئے آج پورا سیٹ ور بیت ہو، جس لئے ہوں پار جدہ شریف گیو واپسی ور آن واسطے ایک آدمی نے میں نے ایک کرتو ایک دیتو یہ بڑو خوبصورت ہو، اور جس لئے میں وہ دیکھیو تو میں پہلے دل میں تیو کر رہی ہو کہ یہ سائیں بابا صاحب نہ دیوں سائیں میرا صاحب نہ مڑ کے کار پہنچ گیا، جلے تو سال گزر گیا، دوسرا پو تک وہ میرے کوڑے ٹکی رہے، لیکن نہ مینا ٹیم لگو تے نہ ہوں جا سکیو تے نہ مینا اصلی وہ یاد بھی رہی۔ پورا سال تو بعد مینا خواب میں سر کی ویلے سائیں بابا میرا صاحب کڑا ہوں، پہلے بھی جاؤں ہوں تے اسے نکاور ہوں گیا، وہ دیکھوں اپنا وہ پتھر پھینکے لگا، میرے در پتھر بگائے لے، میں کہ بابا صاحب میں تھارا واسطے کرتو آنے میں، وہ گھال کاٹ کے بنا کہنے لگا تے میرے واسطے کرتو کتو آنے ہو، تو دے کرتو تے وہ کیوں کروں ٹکاش ہوئے میرے واسطے کیوں کا دانے ہوتے ہیں، جلے یہ گال انہوں نے کہی، اس تو بعد میں نے جہاگ آئی تے میں نے خیال آئے کہ واقعی میں بابا صاحب واسطے کرتو آنے ہو تو وہ میں نے یاد تھی تے میں دے وہ انہیں دیتو ہی نہیں۔ ہوں اٹھ کے سویرے سویرے میں صندوق کھول گیا، وہ کرتو دیکھیو، جس ویلے تو کرتو واقعی چوہا نے تھوڑو جو ٹکے ہو، فقط محسوس ہوئے کہ یا میرا تو کتنی غلطی ہوئی ہے، میں نیت نہ آنے تھا آج بھی بابا صاحب نے کیوں، اور کرتو قدرتی طور چوہا نے ٹکیو، میں نے خواب میں انہیں کیوں، میں وہ دیکھیو تو اس سے ٹیم وہ کرتو لے گئے جناب چل پیو تو وہ پوگو مہینوں تو اس لئے ٹھنڈ زیادہ تھی تو انہوں خلیفے کو انہوں بیت انہوں کی ٹہری بیت تھی، اس کا نال کھال کے اس نے میں کرتوانے میں بابا صاحب واسطے اس نے کیوں دا میں نے داس میں انہوں دیکھ پڑیا وہ اندر سامنے انہوں گیا، جس لئے وہ لگا کہنے ہے بابا صاحب ایک حاجی ایک آئے ہوئے مین رگو تو اس نے تھارا واسطے کرتوانے میں، انہوں نے کیوں داں اس طرح کیوں انہوں نے وہ باندھے کیوں جس سے ہو دے کرتو بڑو خوبصورت تو اس لئے بابا صاحب کہنے لگا ہو کوئی پتہ نہیں جو حاجی گال کاٹ گیا کیوں، یہ پتہ نہیں کتنا پیسہ لے گو، اس وقت ہوں بھی نزدیک پہنچ گیا، وہ تک بڑی ایک بیٹھی بھی تھی تو اس نے لگو کہنے کہ اس واسطے دعا کر، جس لئے دعا واسطے کیوں تو ہوں انتا خوش ہوئے، لیکن میری بدقسمتی کہ دعا کو میں نہ کیوں میں اور سوال رکھیو جو میرا ذہن میں میں کہو بابا صاحب ہوں کوئی کم کار نہیں کرتے، تو اس وقت وہ بڑا جاہلیت میں آیا تھا، میرے طرف مڑ کے دیکھ کے غصہ میں کیوں انہیں جا رہے ہیں تیری دنیا میں تاج لگی تو کم کخ نہیں کر سکتے، لئے یہ گال کہی دے تو چل در اس سے ٹیم تو تکیے چلے جا، بس میں کیوں انہیں یہ گال کہی چلو یہ گال بھی چنگی ہے، ہوں جلدی باہر نکلے ہو بوٹ لایا تو دل میں تہیو کیوں کہ تکیو دے تو بانڈی چیچیوں کوئی 5 کلومیٹر ہے تو ہوں یہ پہاڑوں ایک تو میں نے واقع میں کیوں اس کے ٹکیو رہوں گا، جس وقت میں یہ دلیل آنی ہوں ٹور گیا باہر گیا خاصو دور گیا تو مگروں پھر بلائے اس آدمی نے کہ ان لوگوں آجی نہیں کا بلا ہوں واپس آئے تو میں نے کہ ان لوگوں گال کٹ گئے کہ میں تو تکیے چلائے ہو تو کہے کہ ہوں پہاڑا گئے رہوں گا، جلے یہ گال میں سوچی کہ میرا اللہ کہ میں نے دلیل دل میں کی تھی کہ ہوں تکیے نہیں جا سکتا پہاڑا گئے رہوں گا، انہوں نے کون کہہ گیا، میں یقین کیا ہوں ڈر گیا، میں کہ بابا صاحب ہوں تکیے جاؤ۔ من کی مراد لیاں کچھ پیدل کچھ گڈیاں لاریاں اور سوار اللہ اللہ کرتا کنکوٹ تو بانڈی چیچیاں پجیں چت سائیں ورنگ کو پہلو تکی ہوئے، کنکوٹ تو افرا مڑتائیں پارلا پاسا توں گردوارہ ننگالی صاحب توں شب گرتنگی ہولی ہولی آواز، پنچالا تو آتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، رنگ برنگا پکھیرواں گا نغمہ، بگتا کٹھاں گا پانی کی ہولی جی تن، تے مزار شریف کا نظر آتا 4 مینار سرتا بلتا دلاں میں، امیداں کو تروں کو دیتا تھکان وہ احساس ہی نہیں ہوں دیتا۔ دربار ور پوجن واسطے لونا بانڈی کو پل ٹپتائیں 2 رستہ نکھڑجیں، کچھی پٹنڈی کیرلی گونتریاں توں ہوتا کوپرا شریف زیارت ور پجیں، دوچو پکورستو ہے جس گڈی سرل اسلام آباد کرائیں توں ہوتا زیارت کے کول گلی میں پجیں، زیارت ور پجتائیں روحانیت کی ٹھاٹ نال پامڑ بختاں دلاں ماں سکون آ جائے، اپنی مراداں کی چولی پرن واسطے
ਅਕੀਦਤ ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਉਮਾ ਫੁਟਾਵੇਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ की जुस्तजू में लग जाए। नात खानी ओले ओले दिमाग का बंद बुआ खोलन लग जाए। मुलाकातांगी हदूं शौक होए मुलाकातांगी दिल चाहत मिठियां बातांगी दिल चाहत मिठियां बातांगी करी कैद तो आदत रातांगी करी कैद तो आदत रातांगी एक रात थी साल 18 एक रात थी साल 18 बेरे डक के गोली दाई ना ले दसो अपनी थाई ना बेरे डक के गोली दाई ना ले दसो अपनी थाई ना। ते ज़ाहिरीन अपना अपना अंदाज में मर्द कामिल का वसीला नाल अपनी अपनी मुसीबतां ते औकतां का हल वास्ते रब्बे कुद्दूस दरबार आलिया में गिड़गिड़ा के दुआ मंगेंगे। आकबाल की रोज़ी कुशादी दो जीवन में शर्म से पर्दा आकर मदद करना नसीब कलमत में कर सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह। एक अंदाजा के मुताबिक साईं मीरा बख्श की वलादत 20वीं सदी की पहली दहाई में सदरून इलाका में मोजा नागानाड़ी में हुई। यो इलाको अजमकपूजा कश्मीर में आप जमांद्रू फकीर था। सियाना दसें जी उनने बचपन में मांगो दूध नहीं पियो बल्कि रोजेदार लिया। शजरा नस्ब के मुताबिक सायूरा का दादा को ना हयात थो ते अवान गोद थी। हयात का त्रैपूत मत्तू फजला ते राजो था। मत्तू का त्रैपूत मरहूम साईं साहब बिल्ला ते काला था। साईं साहब ने बचपन में ही जंगला ते पहाड़ा में अपना मस्कन बनायो ते नूर इलाही की तलाश में बिया बाना की खाक छानता रहा। जवानटा हुआ ता सदरून का एक मालदार राजा अफरास्याब के कार 12 साल जना रहा। मैस चारनी ते गो समरनो ते सटनो रोज को काम थो। अल्लाह की कुदरत इन 12 साल में बांडी खाली हो गई। तद किसे स्याणा ने राजा की टबरी ना क्यों जे जिस कोलू तम गो सटावे यो कोई फकीर है। राजा की टबरी साईं औरंगे पैरें पै गई माफी मंगी ते 7 गां खरीद के आनी ते साईं मीरा ना रोज दूध प्यालन लगी। 1.5-2 साल में बांडी फिर परे गई। सदरून तू पे दूजा ग्रां ब्रिंक चला गया जित एक कार 6 साल नौकरी की। एक दिन एक जना ने मालिक न शिकायत की जे थारो नौकर अधी रात करूं गायब हो जाए। मालिक ने दूजा नौकर ना हुक्म दितो जे रात मीरिया को पिछू करे। आखिर यो जय कीते फिर के थो साईं और दूर जाके एक कराट की चुबरी मां बैस गया ते पूरी रात मालिक के हकीकी नाल लो ला रखी। सवेले मुड़िया ते संगिया न क्यों तमना रात सख्त बेआरामी हुई ते कम भी न बने। उनकी करामात बचपन तो जाहिर होने लग गई थी। बांडी चेचियां का एक बुजुर्ग अब्दुल बाकी दस्से 1955-56 में मेरी मुलाकात साईं और नाल अल्लाह का केरन पाकिस्तान में हुई थी। उन सख्त परेशान हाल तो अचानक साईं और मिलिया तो फरमान लगा
میں تو واپس بانڈی چیچی آباد کر چھوڑے، انہوں نے میرا کچھ پچھلا واقعہ بھی آؤ بو دسیا تاؤں سمجھ گیو یہ کوئی ملنگ ہے۔ اس واقعہ کا 2 سال بعد سائیں اور بھی ٹرتاں بانڈی چیچیاں پہنچایا ور پولیس نے پکڑ گئے واپس پاکستان ٹور چھڑیا ور ایسو قد وے خدا کا بندہ اپنا مشن تے مسکن کی تلاش میں قید و بند کی پرواہ نہیں کرتا، پھر ٹور آیا تے بانڈی چیچیاں گراں ماں رہن لگا۔ 10-12 سال ات گزارن کے بعد گونتریاں کوپرا چلیا گیا۔ سائیں بابا ایک نانگا فقیر تھا، دنیا تو لا طلب، حق و صداقت کی راہ میں فنا فلا، ظاہری طور شریعت کی قید و بند تو آزاد، ور چہرہ مبارک ور جلالیت در رو، خاص حالتاں ماں ان کا چہرہ در نظر پار گئے نہیں دیکھو جا سکے تھو۔ سائیں بابا نے کشمیر کا ایک بزرگ بابا وسطی رمضانی کلو روحانی فیض حاصل کیو، وی نانگا باطنی فقیر تھا۔ سائیں میرا اور یہ روحانی فیض عقیدت منداں تے دکھیا دلاں ماں بنتا رہا، عشق الہی ماں گرک رہن والا خدا کا یہ نیک بندہ دنیاوی لذتاں خوشیاں تے نعمتاں نہ تج گئے، عشق حقیقی کی تلاش میں خدمت خلق میں ڈوبا رہے، وہ صرف اللہ کی مخلوق اللہ کا بندہ نال پیار کرے، رنگ نسل مذہب زبان کو کوئی فرق نہیں۔ سائیں میراں کی حیاتی ماں لوکاں کی بڑی پیڑ لگی رہ تھی، وہ کھبا ہاتھ نال ایک سوٹی نال لوکاں نہ مارتا کٹتا رہ تھا، یہی ان کی دعا تھی۔ کدے پتھراؤ کر کے لوکاں نہ دور شک چھڑے تھا، ور حجرہ میں پوچھتا ہی لوکاں کی یا پیڑ کرامات تے روحانی فیض کو خزان لٹن واسطے پھر کمبڑ بیٹھی۔ سائیں اور بار حجرہ گئے ایک بکھی کان چاڑتا رہن تھا، جس ور نگاہ آ جائے تھی تسبیح اچا کڑی لوئی وغیرہ لے لیں تھا تے کسے دوجا مقدرہ لانا دے شکے تھا۔ بگدہ دریا تے چشمہ ور سویلا ہی ٹرزیں تھا۔ ایک روز چشمہ ور ایک سکولیا لڑکا نہ کہن لگا، او گیریا میں تو ڈاکٹر لا چھوڑے ہوں ایک کویا نہ ختم کروں گا، تو رپورٹ صحیح کری تاجے قتل میرا سر نہ لگے۔ وہ بڑو بے غیرت ہے۔ کچھ برآں بعد یو واقعو ہو بہو اس سے طرح ہو، تفتیشی نے رپورٹ سائیں بابا کے خلاف لکھی، رات ستو منجا کے ہیٹ اوپر ہوتو ریو، جاگتاں ڈرتاں رات تڑفتو ریو۔ لو کھلتائیں وہ تفتیشی سائیں بابا کے قدمے پہ گیو، معافی منگی، رپورٹ میں ردل بدل کیو تے جان کی خیر منگی۔ لاش ہسپتال میں بھیجی گئی، پوسٹ مارٹم اس سے ڈاکٹر نے کرنو تھو۔ اس نے کچھ سال پہلا بابا کی کیوی گل یاد آ گئی، اکھاں کے وہی منظر آ گیو، قوت باطنی کو احساس ہو۔ گل اتنے ہی نہیں مکتی، پونچھ کا وقتی ایس پی نہ سائیں بابا ور شک ہو جے یو کوئی ایجنٹ نہ ہو، کچھ میوہ تے تحفہ لے گئے دربار میں حاضر ہو۔ سائیں بابا نہ سخت غصو آئیو، دیکھتا ہی فرمان لگا، وہ تیاڑو یاد کر جب تو ڈال میں ڈوبیو تھو۔ 8ویں پڑھے تھو، میں بار کڈیو تھو، آج میں نہ ازمان آئیو۔ ایس پی فاروقی صاحب نہ منظر یاد آ گیو، ڈل گاوے گوتا اکھاں آگے پھرن لگا۔ زندگی موت کی جنگ، اللہ کا کسے نیک بندہ کی نگاہ مددگار بنی۔ کشمیر ملنگام کا بسنیک پیر سید محمد حسین گیلانی شاہ پور ماں مریداں کی خیر خائی واسطے آیا، بابا کی ملاقات واسطے گیا،
یوں ہی سائیں بابا کے نیڑے گیا، دیکھتا ہی ٹہتا اٹھتا پیچھا نسن لگا۔ سارا مرید حیران تھا، ماجرو کیے؟ اتنا ماں سائیں اورا نے آواز ماری، پیر اورا نہ ہوش آ گیو۔ سائیں اور پیر صاحب نہ اپنا حجرہ ماں لے گیا، چا پلائی تے ایک ککڑ دے گئے کیوں، فلانے کار چلیو جا، اتیو ککڑ پکا کے کھائی۔ پیر صاحب نے ککڑ بن چھڑیو، نیت تھی اپنے نال کشمیر لے جاؤں گو۔ اتنا مسائیں اورنگو ایک جنو پیر صاحب کو پوچھو، وہ سنیو لے کے آئیو تھو جی میں یو ککڑ قید کرن واسطے نہیں دیتو، رسی نال میرا ککڑ کی ٹنگ کپے گئی ہے۔ اتنی گل سننی تھی، پیر صاحب نے ککڑ ذبح کیو تے ختم شریف پڑھان بیس گیا۔ مریدہ نے پوچھو، پیر صاحب تم نٹھا کیوں تھا؟ پیر صاحب نے جواب دیتو، پہلی نظر با سائیں بابا کو جڑو لیو میں ڈٹھو، وہ بیان نہیں کر سکتو۔ دوجی واری وہ انسانی شکل میں تھا، تا میرو ہوش قائم ریو۔ بھارت پاک سرحد ور سائیں بابا کو حجرو تمام لوکاں واسطے قابل احترام ہے۔ سرحداں ور تعینات فوجی افسر بھی انگا دربار میں حاضر ہیں۔ 1965 تے 1971 کی جنگ میں سائیں اورا نے عام لوگاں نے اپنا ہاتھ دسیا جنور آگ کا داغ تھا۔ وہ کہیں تھا پاکستانیاں کا گولا تھم تھم گے میرا ہاتھ سڑ گئے ہیں۔ سائیں میرا بخش کی صاحب بابرکت نال کئی کرامات منسوب ہیں۔ وقت جدائی آن پجو، ہر چیز فانی ہے، آخر فیض عام گو ایو بے بہا قیمتی خزانوں۔ 26 اگست 1984 عیسوی نا اتار آلہ تیاڑے دنیا تو پردو کر گیو تے خالق کے حقیقی نال جا ملیو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی سال گزر گیا، کئی رت تے موسم بدلیا، ور سائیں میرا بخش کا مقبرہ ور روحانی رونق ماں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ عقیدت منداں کو حلقو بدو جا رہے ہے۔ آپسی میل ملاپ تے رواداری کو مرکز سائیں بابا کو مقبرو تمام انسانہ واسطے سکون تے امیداں کی بارش براتو رہے۔ غرض مند دکھیا تنگ دست تے ستایا ہوا لوگ اکھاں عقیدت کا اتھرو لیاں دعا منگتا رہے۔ اللہ کا حضور ماں بندہ کامل کا وسیلہ نال اپنی چولی چاہ گے رحمت تے کرم و فضل کی دعا منگیں۔ سائیں بابا کا مزار کے نیڑے 2 منزلہ مسجد بن رہی ہے۔ زیارت ور ظاہرین کا ٹھہرن واسطے مسافر خانہ ہے تے اتیاڑی رات لنگر جاری ہے۔ اور سال روز فاتح خانی وے مزار ور چادر چاڑی چیں دیا پالیا چیں، ہر پاسے رونق کی رونق تے نور ہی نور پر تو سیف ہے۔ نعت خاں اپنی سریلی آواز ماں نعت پیش کریں تے ساری رات ذکر و اذکار ہوتو رہے۔